السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی خلق كل شیء فقدره تقدیرا۔ الحمد للہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها۔ الحمد للہ الذی لا نحصی ثناء علیہ وهو کما اثنى علی نفسہ۔ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ واشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ۔ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعلموا انما الحیاة الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ وقال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: يا أبا سفيان والله لتموتن ثم لتبعثن ثم ليدخلن محسنكم الجنة ومسيئكم النار۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إنكم لتموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون وتحاسبون بما تعملون ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، آج ایک ذہن بنا ہوا ہے کہ جتنا ہمارے پاس پیسہ ہوگا، دولت ہوگی، اتنا ہم خوشی کی زندگی گزاریں گے۔ ایک ذہن یہ بنا ہوا ہے کہ ہر آدمی آزاد ہے، جو مرضی کرے۔ اس کے مقابلے میں اللہ یہ ذہن بناتا ہے کہ خوشیاں پیسے سے نہیں آتی۔ اضحک و ابکا، اللہ جسے چاہتا ہے اسے خوشی دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اسے دکھ دیتا ہے، غم دیتا ہے۔ دوسری بات کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تم کیا سمجھتے ہو کہ تم ایسے ہی بیکار ہو، آزاد ہو، جو مرضی کرو؟ ہاں، یہاں کوئی کچھ نہیں کہے گا، ایسے تھوڑے تھوڑے ٹھوکریں آئیں گی۔ ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا خیال ہے تمہیں کوئی نہیں پوچھے گا، ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ تو ان دونوں ذہنوں کی نفی قرآن کرتا ہے کہ ہم آزاد ہیں، جو مرضی کریں۔ اچھا بھائی، ہم دنیا میں آئے اپنی مرضی سے آئے، آزادی کہاں ہے؟ اب ہم مرنا نہیں چاہتے، کوئی موت سے بچ کے دکھائے۔
اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، جاؤ جاؤ بھاگو، ساری دنیا کو پہرے دار بنا دو اور موت سے بچ کے دکھا دو۔ حضرت علی کا فرمان ہے الموت لیس منہ الفوت، آج تک کوئی موت سے بچا ہو تو مجھے دکھا دو۔ ان اقمتم لہ اخذکم ان فررتم منہ ادرککم، اس کا مقابلہ کرو گے تو گرنا تمہارا ہی مقدر ہے، اس سے بھاگو گے تو پکڑے جانا تمہارا ہی مقدر ہے۔ تو آزاد کہاں ہیں؟ ہم بڑھاپا چاہتے ہیں، بوڑھے ہو جائیں، دان ٹوٹ جائے، آنکھوں پہ، جن کے آنکھوں پہ ابھی اینک لگی ہوئی ہے یہ چاہتے ہیں کہ ان کو اینک لگے، جو گنجے ہو گئے وہ چاہتے ہیں کہ وہ گنجے ہو جاتے، جو بڑھاپا آیا تو وہ چاہتے ہیں کہ ہم بوڑھے ہو جاتے۔ اب آپ دیکھو تو صحیح کہ ہم کس طرح جکڑے ہوئے ہیں۔ یہ جہان آزادی کے لیے ڈیزائن نہیں کیا گیا، جو یہاں اس ذہن سے چلے گا ہمیشہ دکھی رہے گا اور اوروں کو بھی برباد کرے گا۔ یہ دو بڑے غلط ذہن ہیں، پیسے سے سب کچھ ہوتا ہے، پیسہ بناؤ، پیسہ بناؤ، پونڈ بناؤ، مال بناؤ، اور ہم آزاد ہیں، جو مرضی کریں، مجھے کون ہے پوچھنے والا، یہاں تو کوئی نہیں پوچھنے والا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم آزاد ہو، تمہیں کوئی اگر پوچھ نہیں رہا تو اس کا مطلب یہ نہیں تم آزاد ہو۔ تم پر ایک آنکھ لگی ہوئی ہے جو نیند سے پاک ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، ایک اللہ ہے جو نیند سے پاک ہے، جو اونگ سے پاک ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، تمہارے دونوں کندھوں پر فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، جو کچھ کر رہے ہو لکھا جا رہا ہے، لکھا جا رہا ہے، لکھا جا رہا ہے۔ بَلَا وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ یکتبون، تم جو کچھ تم کرتے ہو فرشتے کے قلم میں آ رہا ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، یہ میں بول رہا ہوں، اس کا ہر بول فوراً جا رہا ہے میرے اللہ کے نظام میں، کمپیوٹر میں جا رہا ہے، جا رہا ہے، جا رہا ہے، جا رہا ہے۔ یہاں سے گالی دوں، ادھر سے سسٹم چلے گا، الٹے ہاتھ میں کمپیوٹر ہے وہ لکھے گا۔ یہاں سے دعا دوں، رائٹ ہاتھ میں کمپیوٹر، فرشتہ، کسی کو نہیں سمجھ میں آئے تو کمپیوٹر تو سب کو سمجھ میں آئے گا۔ بھئی فرشتہ کیا ہوتا ہے؟ یوں سمجھو ایک جیتا جاگتا کمپیوٹر ہے میرے اللہ کا، تم یوں بھی دیکھو گے تو وہ لکھے گا، یوں دیکھو گے تو لکھے گا، تمہاری نظر کیوں اٹھی وہ یہ بھی جانتا ہے۔ آزادی کہاں ہے؟ بوڑھا باپ بیٹھا ہوا ہے، جوان اولاد مر رہی ہے، آزاد ہے؟ آج شادی ہوئی ہے، کل موت آ گئی، آزادی؟ دنیا کی ہر شے موجود ہے، خوشی کوئی نہیں تو لاؤ، خوشی لاؤ۔ ہر نعمت موجود ہے، خوشی کوئی نہیں۔ بیماری سے لڑ سکتے ہیں، سر درد اپنی مرضی سے ہوتا ہے، کوئی چاہتا ہے میں مستقل سر درد کا مریض، ابھی بھی اس کے ساتھ بول رہا ہوں، میں چاہتا ہوں مجھے سر درد رہے ہر وقت، کون یہ کر رہا ہے؟ تو کون یہ کہتا ہے میں آزاد ہوں؟ تم ہنسنا چاہتے ہو، تمہارے آنسو نکل رہے ہیں، تم رونا چاہتے ہو، تمہاری آنکھ ساتھ نہیں دیتی، تم اپنی زندگی کو بچانے کے لیے پروٹیکٹر لگاتے ہو اور تمہیں اون اٹھا کے جا کے مٹی میں ڈال دیتے۔ تو ان دو غلط ذہن سے آج پوری دنیا میں فساد ہے۔ مال بناؤ، پیسہ بناؤ، جیسے مرضی آئے، جھوٹ بول کے آئے، دھوکہ دے کے آئے، فراڈ کے ساتھ آئے، ڈرگز بیچ کر آئے، مال بناؤ۔ ایک آدمی نے ہیروئن بیچی، کتنے گھر اجاڑ دیے، یہ کبھی خوش رہ سکتا ہے؟ ایک نے کوکین بیچی، کتنے نوجوان اجڑ گئے، یہ کبھی خوش رہ سکتا ہے؟ چرس بیچ دی، افیم، ہمارے پاکستان چرف، افیم، جتنی نسلیں برباد ہو رہی،
اس کے پیچھے یہ ذہن ہے پیسہ آنا چاہیے، پیسہ کمانے کے لیے ہر قانون توڑ دو، چونکہ پیسے سے کام بنتا ہے۔ پیسہ آ گیا، اب میری مرضی میں جو مرضی کرو، مجھے کون روکنے والا ہے؟ ہاں، کوئی نہیں روکے گا۔ پھر تم موت کو بھی روک کے دکھاؤ، پھر تم قبر میں جانے کو روک کے دکھاؤ، بڑھاپے کو روک کے دکھاؤ، دانت ہلنے شروع ہو گئے انہیں روک کے دکھاؤ، نظر کمزور ہو رہی اسے روک کے دکھاؤ، سننا کمزور ہو رہا ہے روک کے دکھاؤ، بھوک لگنی بند ہو گئی روک کے دکھاؤ، ہاتھ میں سٹک آ گئی اسے روک کے دکھاؤ، ویل چیئر پہ آ گئے اسے روک کے دکھاؤ، موت نے جھٹکا دیا اسے روک کے دکھاؤ۔ جن کے لیے کمایا تھا انہوں نے جا کے کبھی قبر پہ جا کے دیکھا بھی نہیں کہ کون ہے اور کہاں ہے، روک کے دکھاؤ۔ آزادی کیسی؟ یہاں تو آنا ہی قید ہے۔ میں نے کب چاہا تھا میں آؤں، اور اب میں کب چاہتا ہوں میں مر جاؤں، پیچھے لگی ہوئی ہے۔ ہر سانس، اس ایک سانس نے مجھے موت کے اور قریب کر دیا ہے۔ دن اور رات تو لمبا پیریڈ ہے، اس ایک سانس نے بھی میری زندگی مجھ سے چھین لی ہے۔ ہر وقت میری زندگی مجھ سے چھن رہی ہے۔ میرا وقت میرے ہاتھوں سے جا رہا ہے، اور ہر وقت ٹائم کا خطرناک سفر مجھے تیزی سے، افلا ترون الى اللیل والنہار یبلیان کل جدید ویقربان کل بعید ویاتیان بکل موعود۔ کب میرے نبی نے فرمایا تھا، جب ٹائم تھیوری کو جانتا ہی نہیں تھا، اس وقت میرا نبی آج کی بات کر رہا ہے۔ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ میرے حبیب کی زبان نہیں بولتی، میرے حبیب کی زبان پہ اللہ بولتا ہے۔ اللہ بولتا ہے۔ وقت کا بنانے والا، کائنات کا بنانے والا وہ بول رہا ہے۔ دیکھنے میں ایک زبان حرکت کر رہی ہے اور خبر ہے قرآن کی، اوپر سے نظام چل رہا ہے۔ تو اس ذہن نے بھائیو زندگیاں تباہ کر دی۔ جھوٹ بولو پیسہ بچے گا، بچاؤ۔ سچ بولنے سے پیسہ بچ رہا، سچ اس لیے نہیں بول رہے کہ سچ بولنا عزت ہے، نہیں، اس سے پیسہ بچ رہا ہے۔ جب جھوٹ بولنے کا موقع ہے جھوٹ بولو، جب دھوکہ دینے کا موقع ہے دھوکہ دو۔ اب اس سے پیسہ تھوڑا ہو رہا ہے، شراب بیچو۔ کتنے مسلمان ہیں شراب کی دکانیں کھول کے بیٹھے ہوئے، کیسے ان کی نسلیں سکھ پائیں گی؟ روٹی کے نوالے میں کوئی چھوٹا سا روڑا آ جائے آٹے میں، وہ ڈالو تو وہ کھایا نہیں جاتا، تم تھوک دیتے ہو، تو یہ کانٹوں بھری پلیٹ کیسے اندر جائے گی؟ اسے ایک دن اپنا زہر دکھانا ہے، وہ آج نہیں، آنکھیں بند ہونے کا انتظار کرو۔ صرف یہی جہان نہیں جو نظر آ رہا ہے، یہ تو بنانے والا کہتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ تو دھوکہ ہے۔ لَعِبٌ وَلَهْوٌ، کھیل تماشا، وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، مال کی ہوس، عزت کی دوڑ، پیسے کی دوڑ، کھیل تماشا۔ بنانے والا کہہ رہا كَسَرَابٍ بِقِيَّةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً، یہاں تو آپ یہ منظر نہیں دیکھ سکتے۔ پاکستان میں جاؤ، افریقہ میں جاؤ، جہاں صحرا ہے اور اوپر سے دھوپ ہے اور پورا صحرا لگتا ہے پانی کا دریا چل رہا ہے، پیاسا بھاگتا ہے پانی۔ عقل مند کہتا ہے پانی نہیں، آپ انگلینڈ سے آئے ہو، آپ کو پتہ نہیں یہ پانی نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے۔ کہتا تو مجھے پانی نہیں پینے دے رہا، اصل میں تو مجھ سے حسد کرتا ہے، پانی۔ میں کہا جاؤ بھائی، اور پھر وہ پیاسا مر کے اس کی لاش اٹھ کے واپس آتی ہے۔ تو کیا خوبصورت مثال دی ہے میرے رب نے، کسراب بقیع، یہ ریت میں پانی ہے، تم بھاگو گے، یہ پکڑو یہ پکڑو یہ پکڑو، کوئی تمہیں روکے گا، تم کہو گے یہ حسد کرتا ہے نا، میرا رزق اس کو ہضم نہیں ہو رہا، میری دولت اس کو ہضم نہیں ہو رہی، میری گاڑیاں اس کو ہضم نہیں ہو رہی۔ اسے کوئی بدہضمی کوئی نہیں ہے،
وہ تمہیں بتا رہا ہے کہ یہ غلط راستہ ہے، حلال راستے سے ساری دنیا کا مال ہو، اللہ کوئی منع نہیں کرتا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹاپ 10 صحابہ میں ہیں، ٹاپ 10۔ کون سے ٹاپ 10 ہیں؟ آپ نے کہا ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، سعد بن ابی وقاص جنتی، عبد الرحمن بن عوف جنتی، ابو عبیدہ بن جراح جنتی، سعید بن زید جنتی۔ ان 10 آدمیوں کو آپ نے ایک مجلس میں جنت کی بشارت دی تھی، ان کو ٹاپ 10 کہا جاتا ہے، 10 مبشرہ۔ اس میں ایک عبد الرحمن ہیں۔ جب ان کا انتقال ہوا تو 3 ارب یعنی 3 بلین 3 ارب 20 کروڑ 3 ارب 10 کروڑ 20 لاکھ دینار چھوڑے۔ دینار کیا ہوتا ہے؟ سونے کا سکہ۔ آج کا مالدار کیا چھوڑتا ہے؟ کاغذ۔ کاغذ بھی کبھی کوئی دولت ہوتی ہے؟ وہ چاہے اس پہ پاؤنڈ کا پرنٹ ہو، چاہے یورو کا پرنٹ ہو، چاہے بیچارے پاکستانی تھکے ہوئے روپے کا پرنٹ ہو، وہ ہے تو کاغذ۔ کاغذ بھی کوئی دولت ہے؟ آج کا انسان کتنا بے وقوف ہے کہ کاغذ کو مال سمجھے ہوئے 10 منزلہ بلڈنگ بنائی اور اتنے سے کاغذ کے تھدی پر بیچ دی۔ اور اب تو کاغذ میں نہیں رہ گئے، اب تو وہ کارڈ آ گئے، کارڈ، پلاسٹک کے کارڈ ہر کوئی لیے پھرتا۔ اور یہ مرنے والا 10 بڑے صحابہ میں ایک ہے، اور 3 ارب 10 کروڑ 20 لاکھ دینار چھوڑا ہے۔ ایک دینار 4.5 ماشے سونے کا ہوتا تھا، سونا، گولڈ۔ اور ایک ماشا پاکستان میں 5,000 روپے کا ہے پاکستان۔ 3 ارب 10 کروڑ دینار، اس کو ضرب دو 4.5 سے، پھر اس کے ماشے بناؤ، پھر اس کو ضرب دو 5,000 سے، تو پورا انگلستان خرید سکتے تھے۔ اور 10,000 بکریاں، اور 1,000 گھوڑے، اور 1,000 اونٹ، اور زمین ہر جگہ پر بے شمار۔ اور یہ جو چھوڑا ہے، یہ دونوں ہاتھوں سے خرچ کیا، دونوں لاتوں سے خرچ کیا، پھر بھی اتنا بچا۔ سخاوت کے بادشاہ۔ اور سونے کی ٹائلز تھیں، ٹائلز، جن کو اولاد میں تقسیم کرنے لگے وراثت میں، تو کاٹتے کاٹتے آریاں ٹوٹ گئیں، چاقو ٹوٹ گئے، چھریاں ٹوٹ گئیں، ان کو کاٹتے کاٹتے۔ حلال کمایا ہے، اللہ بھی خوش ہے، حرام کی ایک پینی بھی تباہ و برباد کر دے گی۔ اور حلال کا ڈھیر بتا رہا ہوں، اللہ راضی ہے، بلکہ اللہ کے نبی نے ٹائٹل دیا عبد الرحمن تاجر الرحمن۔ عبد الرحمن رحمان کا تاجر ہے، یہ اللہ کا تاجر ہے۔ اللہ کو راضی کر کے دنیا بناؤ تو تمہاری جنت کا ذریعہ ہے۔ سعد بن عبادہ فرمایا کرتے تھے، یا اللہ بڑے بڑے کام تو، بڑی بڑی نیکیاں تو پیسے سے ہوتی ہیں، کسی کو آزاد کرنا، کسی کا علاج کرانا، کسی کی شادی کرانا، کسی کو گھر بنا کے دینا، تو اللہ مجھے رزق دے تاکہ میں تجھے راضی کرنے میں خرچ کروں، مجھے رزق دے میں تجھے راضی کرنے میں خرچ کروں۔ لیکن یہ پیچھے 2 غلط ذہن بنے کہ پیسہ ہی سب کچھ ہے، اس نے دنیا کو آگ لگا دی ہے، آگ لگا دی ہے۔ ایک آدمی اپنی اچھی گاڑی بنانے کے لیے اور اپنا اچھا گھر بنانے کے لیے ہزاروں بچوں کو نشے پہ لگا دیتا ہے، ان کی زندگیاں تباہ کر دیتا ہے۔ یہ کبھی سکھی رہ سکتا ہے؟ اور اگر یہ 4 دن موج میلہ کر بھی لے گا تو کیا پیچھے موت نہیں؟ کیا آگے قبر نہیں؟ کیا آگے حشر نہیں؟ کیا آگے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا نہیں ہے؟ کیا یہ دنیا ایسے ہی چلے گی؟ نہیں نہیں نہیں۔ اس کائنات کا ایک خالق ہے جس کا نام اللہ ہے، مالک ہے جس کا نام اللہ ہے، اس کا ایک حکمران ہے جس کا نام اللہ ہے، ایک حاکم ہے جس کا نام اللہ ہے، ایک شہنشاہ ہے جس کا نام اللہ ہے، ایک زبردست طاقت ہے جس کا نام اللہ ہے۔ مشرق پر بھی اللہ ہے اور مغرب پر بھی اللہ ہے، اور
شمال جنوب پر بھی اللہ ہے اور آسمانوں پر بھی اللہ ہے اور دھرتی پر بھی اللہ ہے۔ اللہ کی قسم میرا ہاتھ کا یوں حرکت کرنے پر بھی میرے اللہ کا قبضہ ہے، میری زبان کے بول پر میرے اللہ کا قبضہ ہے، میرے یہاں بیٹھنے پر میرے اللہ کا قبضہ ہے، تمہارے کھچ کے آنے پر اللہ کا قبضہ ہے۔ آسمان کی چھت میرے اللہ کے قبضے میں ہے، زمین کا فرش میرے اللہ کے قبضے میں ہے، ہواؤں کے جھونکے میرے اللہ کے قبضے میں ہے، سردی کا موسم میرے اللہ کا ارادہ ہے، گرمی کی تپش میرے اللہ کا ارادہ ہے، بادلوں سے پانی کا گرنا میرے اللہ کا ارادہ ہے، برف کا گرنا میرے اللہ کی بادشاہی ہے، اور طوفانوں کا آنا، بجلیوں کا چمکنا، بادلوں کی گرج، موسموں کا تبدیل ہونا، درختوں کے پھلوں کے ذائقوں میں خوشبو، پھلوں میں مٹھاس، پھلوں کے اوپر کور، چھلکے، ان کے رنگ، ان کے ذائقے، اور تھنوں کے اندر دودھ، اور ہرن کے نافے میں مشک، اور سانپ کے منہ میں زہر، اور مکھی کے منہ میں شہد، یہ سب میرے اللہ کا ارادہ ہے۔ آزاد ہیں؟ موت سے لڑ کے دکھاؤ، آزاد ہو؟ جوانی کو روک کے دکھاؤ، آزاد ہو؟ بیماری کو روک کے دکھاؤ، آزاد ہو؟ غم کو روک کے دکھاؤ۔ کیوں لوگ شراب میں ڈوبتے ہیں؟ کہ اندر کی ویرانیاں ان کو نشوں میں لے جاتی ہیں، ان ویرانیوں کو شراب سے دور کرتے ہیں۔ ارے اللہ کو ڈھونڈو، اللہ کو ڈھونڈو، اللہ کو ڈھونڈو۔ میرے اللہ کا اعلان ہے، نہیں پیسے سے اطمینان نہیں ملتا۔ ایک ذہن یہ کہ ہم اپنی مرضی پر چلیں گے تو ہمیں سکون ملے گا۔ اللہ کی قسم جتنا اپنی مرضی پہ چلو گے اتنا تباہ ہوتے جاؤ گے۔ میرے اللہ کا اعلان، الا 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 الا، سائرن بجتا ہے تو ہر آدمی کے کان کھڑے ہوتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہوا ہے؟ سائرن ہے۔ تو یہ عربی میں الا ایک سائرن ہے، جیسے سائرن کی آواز آتی ہے تو ایک دم بھائی کیا ہوا، بھائی کیا ہوا، بھائی کیا ہوا؟ الا 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 الا، سائرن بج رہا ہے، سنو 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 سنو۔ کیا عجب بات ہے، الا برمنگم والو سنو، الا نوجوانوں سنو، الا ساری دنیا میں بسنے والو، چاہے اللہ کو مانتے ہو چاہے نہیں مانتے ہو، سنو۔ کیا؟ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کو یاد کرو گے تو دلوں میں ٹھنڈک آئے گی، ورنہ ایسے ہی سلگتے رہو گے، سسکتے رہو گے، تڑپتے رہو گے۔ اللہ کو پاؤ گے تو سب کچھ پاؤ گے، اللہ کو کھو دیا تو سب کچھ کھو دیا، اللہ ملا تو سب کچھ ملا، اللہ نہ ملا تو کچھ نہ ملا۔ زندگی کے بننے اور بگڑنے کا تعلق باہر سے نہیں اندر سے ہے۔ اندر دل دریا سمندروں ڈوگے، کون دلاں دیاں جانے ہو، وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے ونج مہانے ہو۔ اور ہمارا رب کہتا ہے وفی انفسکم افلا تبصرون، ارے اندر دیکھ، اندر دیکھ، باہر نہ دیکھ، اندر دیکھ، اندر جھونک، تو سب کچھ تیرے اندر پڑا ہے، باہر نہیں ہے، اندر ہے۔ ادھر اللہ کو بسا، پھر سولیوں پہ چڑھ کے مسکرائے گا، پیٹ پہ پتھر باندھ کے تم ہنسو گے، کانٹوں کی سیج پر تمہیں نیند آئے گی، آگ کے انگاروں پر تم پھولوں کے مزے محسوس کرو گے، سوکھی روٹی میں تمہیں اللہ تعالیٰ پراٹھے کے مزے نصیب فرمائے گا۔ اللہ کو تو پاؤ، اللہ کو تو پاؤ۔ یہی تو حسین نے کربلا میں کر کے دکھایا کہ ایک طرف اللہ مل رہا تھا تو اس کے لیے سر کٹنا ہے، تیار، بچے ذبح ہوں گے، تیار، خاندان اجڑ جائے گا، تیار، کہ اللہ مل رہا ہے۔ اللہ ملا تو سستا سودا۔ جب اسماعیل علیہ السلام سے کہا نا ابراہیم علیہ السلام نے کہ بیٹا تیرے ذبح ہونے کا حکم ہو چکا ہے، کیا کہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا جلدی کرو، یا ابا تفعل، یا ابا تفعل، ابا جلدی کرو۔ تو ابراہیم سمجھے کہ شاید یہ پتہ نہیں چلا اس کہ بیٹا تمہیں خبر ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کہاں خبر ہے، بڑا اچھا سودا ہے، آپ کے بدلے میں اللہ مل جائے گا، اللہ آپ سے زیادہ بہتر ہے، دنیا کے بدلے میں جنت ملے گی، جنت دنیا سے بہتر ہے۔ پھر معصوم بچوں کو خیال، ہاں میری ماں کو ضرور تکلیف ہوگی، تو اپنا کرتا اتارا اور اپنے باپ کو دیا،
کہ یہ کرتا آپ نے میری اماں کو دینا ہے، جب مجھے کبھی یاد کرے گی تو میرا کرتا دیکھ لیا کرے گی، تسلی ہو جائے گی، اور آپ نے اپنے کرتے میں مجھے کفن دے کے ادھر ہی دفن کر دینا ہے، ادھر نہیں لے جانا وہ مکے کی طرف کہ میری ماں کو وہاں تکلیف ہوگی، میرا کٹا سر دیکھ کر بغیر سر کے پورا دھڑ وہ اس کو تکلیف ہوگی۔ ایسا اطمینان سے، چونکہ اور ذبح ہونے والا بھی ایسی باتیں کرتا ہے، بابا میرے ہاتھ بھی باندھ دے، میرے پاؤں بھی باندھ دے، کہ ممکن ہے جب تو چھری چلائے اور میرا ہاتھ پاؤں ہلے تو تجھے لگ کے تمہیں تکلیف نہ ہو جائے۔ پیسے میں چین ہوتا، زندگی میں چین ہوتا نہیں، اللہ کو پانے میں چین ہے، اور ادھر وہ بھی اللہ کو ڈھونڈ رہا ہے۔ ارے میرے بھائیو، 60 برس کی دعا کے بعد بیٹا ملا، 60 برس دعا مانگی، یا اللہ اولاد دے دے، اولاد دے دے، اولاد دے دے، 60 سال کے بعد اولاد ہوئی، 84 سال کی عمر میں، 80 سے 84 برس کی عمر میں کے درمیان بچہ ہوا ہے۔ جب وہ 5 سے 10 سال کا ہوا ہے اور ابراہیم 90 کراس کر گئے، 90 کا بیریئر کراس کر گئے، جب مرغی کو ذبح کرتے بھی ہاتھ کانپیں، 90 برس 92 سال کا بڈھا تو مرغی نہیں ذبح کر سکتا، تو اس کو کہا جا رہا بچہ ذبح کر۔ مینا کے پہاڑ سختہ تاری ہے، ہوائیں تھم چکی ہے، سورج مدہوش ہو رہا ہے، آسمان کے فرشتے ٹکٹکی باندھ رہے ہیں اور ان کے سانس اٹک رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیا یہ بوڑھا کر جائے گا، کیا یہ اپنے بچے پر چھری چلا جائے گا؟ باندھ رہے ہیں ہاتھ اور پاؤں، اور پھر بچے نے کہا تھا مجھے الٹا لٹانا، سیدھا نہ لٹانا، کہیں تیری نظر پڑے میرے چہرے پر اور پھر تو رک جائے، نہیں نہیں نہیں، سیدھا الٹا۔ تلہ للجبین، اسماعیل کی وصیت کو قرآن نے بیان کیا، ماتھا ہے ان کے گھٹنے کو ان کی کمر پہ رکھا اور ایسے سر کے بال پکڑے، ایک ہاتھ میں چھری، ایک ہاتھ میں سر کے بال، اور یوں آسمان کو دیکھا، یوں تھوڑا سا اوپر اٹھایا نا تاکہ نیچے سے چھری چلائے۔ وہ چھری چلا کے مطمئن ہے، وہ چھری چلوا کے مطمئن ہے، پتہ چلا کہ میری سوچ غلط ہے، کسی اور طرف سکون ہے، جہاں میں ڈھونڈ رہا ہوں وہاں نہیں ہے، اپنی مرضی پوری کرنے میں نہیں ہے، اللہ کی مرضی پوری کرنے میں ہے۔ یوں پکڑا، گھٹنا رکھا، یوں دیکھا، آسمان کو دیکھنا تھا کہ فرشتوں کی چیخیں نکل گئی، کہا اے اللہ، ہائے ہائے ہائے، کاش وہ مینا کے پہاڑ ہوتے جہاں یہ قصہ ہوا، اب تو حاجیوں کی وجہ سے انہیں توڑنا پڑا۔ اے اللہ، کیا تو مجھ سے ناراض ہو گیا ہے؟ تو یہ سمجھتا ہے کہ اسماعیل کی محبت میرے دل تجھ سے زیادہ ہوگی؟ نہیں نہیں، میرے اندر تو ہی تو ہے، تیرے سوا کوئی نہیں ہے، اور اگر کوئی میرا تو نے امتحان لینا ہے میں حاضر ہوں۔ ایک اسماعیل کیا لاکھوں قربان ہو سکتے، چھری چلا دی۔ اگر میرا رب صرف دیکھ ہی رہا تھا کہ خلیل کہاں تک جاتا ہے، یاری نبھتی ہے کہ درمیان میں ٹوٹتی ہے۔ ارے تم سے بچوں پہ چھریاں نہیں چلوا رہا، تم سے کہہ رہا غلط کام چھوڑ دو، وہ تمہاری ہلاکت اور بربادی کا ذریعہ ہیں، یا موت سے ٹکر لے کے دکھا دو، یا قبر کے گڑھے میں جانے سے انکار کر دو، یا موت کے بعد کھڑے ہونے سے انکار کر دو، یا میرے رب کی جہنم کو پانی سے بجھا دو، میرے اللہ کی جنت کو آگ لگا دو، اور کہہ دو کوئی اللہ نہیں، کوئی حساب کتاب نہیں، جاؤ جو مرضی کرو۔ ادھر سب کچھ مانتے ہو، ادھر اسی سے بغاوت کرتے ہو، یہ کیا اسلام ہے؟ یہ کیا زندگی ہے؟ اے اللہ، ناراض ہو گیا ہے کہ میرے دل میں اسماعیل تجھ سے زیادہ نہیں، میرے رب ادھر تو ہی تو ہے، تیرے سوا کوئی نہیں ہے، تو ہی ہے۔
اور اگر ناراض نہیں کوئی میرا پیپر لے رہا ہے تو میں حاضر ہوں، یہ لے۔ اللہ اکبر! جو چھری چلائی، ساتوں آسمان کے فرشتوں کی چیخیں نکل گئی۔ 2 دفعہ آسمان کے فرشتے روئے ہیں، 2 دفعہ ساتوں آسمان کے فرشتے، ایک یہاں ابراہیم و اسماعیل کے اس قصے پر، اور پھر 4000 سال کے بعد جب میرے نبی کو طائف میں پتھر پڑے۔ ہائے ہائے! جس کے وجود کی قسمیں کھاتا ہے لعمرک، جس کے چہرے کی قسمیں کھاتا ہے والضحی، جس کی زلفوں کی قسمیں کھاتا ہے واللیل اذا سجا، جس کے منہ سے نکلے بول کی قسمیں کھاتا ہے وقیلہ، تیرے بول کی قسم، جس کے شہر کی قسم کھاتا ہے وہذا البلد الامین، جس کی صفائی پیش کرتے ہوئے قسمیں کھاتا ہے والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا، جس کی رسالت پر قسمیں کھاتا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، جس کے اخلاق پہ قسمیں کھاتا ہے نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم، جس کی صفائی پیش کرنے کے لیے خود آگے بڑھتا ہے، نبی کو موقع نہیں دیتا، خود آگے بڑھتا ہے، خود آگے۔ انہوں نے کہا اِنَّا لَتَارِكُ آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونَ، تو قبل اس کے کہ میرے نبی جواب دیتے، اللہ جواب دینے کے لیے آ گیا، فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ۔ کہنے والوں نے کہا جادوگر، کہنے والوں نے کہا شاعر، ساحر، میرے رب نے خود جواب دینا، شاعر ہے نہ ساحر ہے نہ جادوگر ہے، میرا حبیب ہے، میرا رسول ہے۔ ایک طرف یہ مقام ہے، ایک طرف یہ مقام ہے کہ ساری کائنات سے کہتا ہے مجھے راضی کرو، اور خود کہتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے محبوب دنیا مجھے راضی کرنے کے پیچھے ہے، میں تجھے راضی کرنے کے پیچھے ہوں، میں نے تجھے راضی کرنا ہے۔ ایک طرف اتنا بڑا مقام بتایا جا رہا ہے، فَكَانَ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى۔ ایک طرف یہ قاب قوسین کے مقام بتائے جا رہے ہیں، ایک طرف عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، مقام محمود بتایا جا رہا ہے، ایک طرف یا ایھا المزمل لاڈ سے آپ کی چادر کا ذکر کیا جا رہا ہے، ایک طرف یا ایھا المدثر پیار اور محبت میں آپ کے کمبل کا ذکر کیا جا رہا ہے، ایک طرف آپ کی راتوں کا ذکر کر رہا ہے، ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ومن اللیل فاسجد لہ وسبحہ لیلا طویلا۔ کہیں میرے نبی کے دن کا ذکر کرتا ہے، ان لک فی النہار سبحا طویلا، کبھی میرے حبیب کی رحمت للعالمین کا ذکر کرتا ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کبھی کل کائنات کا نبی ہونے کی بات کرتا ہے، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، کبھی آپ کے صحابہ کا ذکر کرتا ہے، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ کہیں آپ کے صحابہ آپ کے غلاموں کی جنت کی بشارت دیتا ہے، وکلا وعد اللہ الحسنی، میرا وعدہ ہے میرے حبیب تیرا کوئی صحابی جہنم میں نہیں جائے گا، سب جنتی ہیں۔ کسی نبی کو یہ بشارت نہیں ملی سوائے میرے محبوب کے کہ جو آپ کی صحبت میں ایک پل بھی بیٹھ گیا جنت اس کے لیے واجب ہو گئی۔ میرے نبی مسجد میں داخل ہوئے، آپ کے دائیں طرف ابو بکر تھے، بائیں طرف عمر تھے، سامنے لوگ تھے، اور لوگوں نے آپ کو دیکھا تو آپ نے دونوں کے ہاتھ پکڑ لی، ادھر ابو بکر کا ادھر عمر کا، پھر کہا مجھے دیکھ رہے ہو؟ صحابہ نے یوں دیکھا،
کہا نحشر یوم القیامہ، قیامت کے دن ہم تینوں ایسے اٹھائے جائیں گے کہ میرے دائیں طرف ابو بکر ہوگا اور بائیں طرف عمر ہوگا۔ آپ نے کہا میدان محشر میں چلوں گا براق پہ سوار ہو کر، اور بلال حبشی میرے آگے سرخ اونٹنی پہ سوار ہو کے چلے گا۔ صحابہ علی کا ہاتھ پکڑا، سینے کے قریب کیا، علی تو خوش ہے؟ جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا، ٹھیک ہے؟ راضی ہو؟ حضرت علی رونے لگے کہ یا رسول اللہ میں راضی ہوں، میں راضی ہوں۔ عثمان، جنت میں ہر نبی کا ایک ساتھی میرا ساتھی عثمان ہے۔ طلحہ، زبیر، جنت میں ہر نبی کا ایک خادم میرے دو خادم، ایک طلحہ ایک زبیر۔ ایسی بشارتیں کوئی نبی نہیں دے گیا، ایسے تذکرے کسی نبی کے ساتھیوں کے غلاموں کے نہیں ہوئے۔ صلح حدیبیہ میں بیعت کرنے والوں کے لیے ایسا اعلان، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اے میرے حبیب جنہوں نے حدیبیہ میں تیرے ہاتھوں میں ہاتھ دیا میں ان سے راضی ہو گیا، راضی ہو گیا۔ نہ تورات کی قسم اٹھائی، نہ زبور کی، نہ انجیل کی، قرآن کی قسم اٹھائی۔ قاف والقرآن المجید، قاف والقرآن المجید۔ آپ کی آنکھوں کا ذکر، لا تمدن عینیک، آپ کے چہرے کا ذکر، فول وجہک شطر المسجد الحرام، آپ کی زبان کا ذکر، لا تحرک بہ لسانک، آپ کے ہاتھ کا ذکر، لا تجعل یدک مغلولہ، آپ کی گردن کا ذکر، الی عنقک، آپ کے سینہ مبارک کا ذکر، الم نشرح لک صدرک، آپ کی کمر کا ذکر، آپ کی کمر کا ذکر، الذی انقض ظہرک، آپ کے دل کا ذکر، علی قلبک علی قلبک علی قلبک۔ پورے وجود کو میرا رب الگ 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 ذکر کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، ذکر کرتا ہے۔ آپ کے اندر کے غم کا ذکر، فلا تذهب نفسك علیہم حسرات، آپ کے اندر کی کڑھن کا ذکر، لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا، اندر کی کیفیت باہر کے اعضاء و جوارح کو میرے رب نے الگ الگ کر کے پھر جمع کر کے ذات محمد کو بنا کر پھر اس کی قسم اٹھائی، لعمرک، تیری جان کی قسم، تیری زندگی کی قسم۔ کسی نبی کی قسم نہیں اٹھائی، اپنے حبیب کی قسم اٹھائی، آپ کی زندگی کی قسم۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، زمین سے اٹھا کر پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، پہلے پہ آدم ملے، دوسرے پہ یحییٰ، زکریا، عیسیٰ ملے، تیسرے پہ یوسف ملے، چوتھے پہ ادریس ملے، پانچویں پہ ہارون ملے، چھٹے پہ موسیٰ ملے، ساتویں پہ ابراہیم ملے، اور پھر سارے نبی پیچھے رہ گئے، اور سدرۃ المنتہا پر جبریل بھی پیچھے رہ گیا کہ یا رسول اللہ اس سے اوپر اتنا بھی گیا تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ اور پھر اوپر میرے حبیب کو میرے اللہ نے بلایا۔ کیسے بلایا اللہ جانے، محبوب جانے۔ پھر عرش کے دروازے کھلے، پھر عرش پہ قدم، آج پہلی دفعہ کسی کا قدم پڑ رہا ہے عرش کے اوپر، وہ محمد الرسول اللہ ہے۔ وہ کون ہے جسے میں نے بھلایا، تم نے بھلایا؟ وہ کون ہے جسے اللہ نے حبیب بنایا، میں نے زندگی سے نکالا؟ وہ کون ہے جسے اللہ نے محمد کا نام دیا، میں نے اسے دکان سے نکالا؟ وہ کون ہے جسے میرے اللہ نے احمد کا نام دیا، میں نے اسے گھر سے نکالا؟ وہ کون ہے جسے میرے اللہ نے حبیب کہا، خلیل کہا، کلیم کہا، جسے میرے اللہ نے طٰہٰ کہا، یاسین کہا؟ اسے میں نے زندگی سے نکالا، جسم سے نکالا، کاروبار سے نکالا، جاب سے نکالا، معاشرت سے نکالا، اخلاق سے نکالا۔ یہ کون ہے؟ یہ ماہی ہے، یہ حاشر ہے، یہ عاقب ہے، یہ فاتح ہے، یہ ابو القاسم ہے، یہ طٰہٰ ہے، یہ یاسین ہے، یہ مزمل ہے، یہ مدثر ہے، یہ شاہد ہے، مبشر ہے، نذیر ہے، داعی اللہ ہے، سراج منیر ہے، یہ مجتبیٰ ہے، یہ مرتضیٰ ہے، یہ مصطفیٰ ہے، یہ ناصر ہے، منصور ہے، یہ راشد ہے، یہ رشید ہے، یہ عربی ہے، یہ ہاشمی ہے، یہ ابتحی ہے، یہ مکی ہے، یہ مدنی ہے، یہ مہاجر ہے، یہ امام الانبیاء ہے، یہ رحمت للعالمین ہے، یہ جنت کی چابی کا مالک ہے، یہ اللہ کے جھنڈے کا پکڑنے والا ہے، یہ کائنات کا ہادی اور رہبر ہے۔ یہ وہ ہے جس کو پہلی کتابوں میں کہا جا رہا ہے
اجعل السکینۃ لباسہ والبر شعارہ والحق منطقہ والعدل والعفو والمعروف خلقہ والعدل سیرتہ والعدل سیرتہ والہدى امامہ احمد اسمہ والاسلام ملتہ. پتہ نہیں کہاں سے حدیث مجھے پرانی 30 سال پرانی پڑھی ہوئی یاد آ گئی. یہ وہ ہے جسے برمنگم والے بھلا دیں گے پر اس کا رب نہیں بھولا. تو حبیب ہے، وہ تو حبیب ہے. یہ وہ ہے جس کا نام احمد ہوگا، جس کا دین اسلام ہوگا، ہدایت کا وہ امام ہوگا، حق اس کی زبان ہوگی، عدل اس کی عدل 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 اس کی زندگی ہوگی، اس کی زندگی ہوگی. معاف کرنا، درگزر کرنا اس کے اخلاق ہوں گے. تواضع عاجزی اس کا لباس ہوگا، تواضع آج اس کا لباس ہوگا. وہ کل کائنات کا امام ہوگا. اس کے ذریعے سے اندھوں کو روشنی ملے گی، بہروں کو کان ملیں گے، گمراہوں کو ہدایت ملے گی. جہنم میں جانے والے جنت میں جائیں گے. ٹوٹے دل آپس میں جڑیں گے، قبیلے قومیں مل کر آپس میں امت بنے گی. یہ ہے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوز بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلعر بن ارعوا بن عیذ بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحر بن زار بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعوب بن فائج بن عابر بن ارفق شاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحلئیل بن قینان بن آنوش بن شیسر بن آدم علیہ السلام. ہاں یہ وہ ہے جو آج امت کے گھروں سے نکل گیا. یہ وہ ہے جو دنیا سے جاتے ہوئے امت کو یاد کر رہا تھا. ہر کوئی اپنے بچوں کو یاد کرتا ہے. میرے باپ ہارٹ اٹیک میں اچانک گئے. بیٹیاں دور تھیں، ایک لاہور میں تھی، ایک فیصل آباد میں تھی. وہ کہیں وہ میری دھیاں مینوں ملاؤ، وہ میری دھیاں مینوں ملاؤ، وہ میری بیٹیاں مجھے ملاؤ. پر اس وقت نہ کوئی ٹیلی فون تھے ایسے، نہ کوئی ایسے وہ آپس میں کوئی رابطے تھے، تو وہ نہیں پہنچ سکی. وہ میرا باپ یہی حسرت لے کے مر گیا کہ میں نے اپنی بیٹیوں کو نہیں دیکھا. یہ میرے نبی آج 12 ربیع الاول ہے اور 7 جون ہے، 633 عیسوی ہے اور 11 ہجری ہے اور پیر کا دن ہے اور 10 سے 12 کے درمیان کا ٹائم ہے. اور اشارہ ہو چکا ہے کہ آج محبوب کی ملاقات ہے. آپ اپنے ساری بیگمات کو بلایا اور ان کو رخصت کیا، پھر بیٹے کو بلایا، ملاقات کی، رخصت کیا، پھر علی کو بلایا اور گود میں سر رکھا، کمر پہ ہاتھ پھیرا، کچھ دعا دی، پھر رخصت کیا، پھر سب سے آخر میں حسنین کو بلایا. حسن کو ادھر لیا، حسین کو ادھر لیا، دونوں کے سر چومے اور ساتھ ہی آنسو جاری ہو گئے. بیویوں کو رخصت کر کے نہیں روئے، بچی کو رخصت کر کے نہیں روئے، داماد کو رخصت کر کے نہیں روئے. جب بچوں کو سینے سے لگایا تو آنکھوں میں آنسو کہ آپ دیکھ رہے تھے کہ ایک کو زہر میں مار دیا جائے گا اور ایک کا سر کاٹ کے نیزے پہ چڑھا دیا جائے گا. ابن زیاد کے سامنے حسین کا کٹا ہوا سر آیا، اس نے منہ پہ چھڑی ماری اور کہنے لگا میں نے ایسا حسن آج تک نہیں دیکھا، مرنے کے بعد بھی ایسا روشن چہرہ میں نے نہیں دیکھا. پھر چھڑی ماری تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کے کہنے لگے بدبخت یہ چھڑی ان ہونٹوں سے ہٹا، میں نے ان ہونٹوں پہ نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا، ان ہونٹوں کو میرے نبی نے چوما ہوا ہے. یہ سب کچھ آپ کی نظر کے سامنے آ رہا ہے. دعا نہیں کی، دعا نہیں کی. ایک خبر پہلے دی دیکھ رہا ہوں، ایک کتا ہے کالا چٹا میری اولاد کا خون پی رہا ہے. جب کربلا میں لشکر آمنے سامنے ہوئے اور شمر پہ امام علی مقام کی نظر پڑے تو اللہ اکبر صدق اللہ ورسول، سچ کہا اللہ اس کے رسول نے. تو ساتھیوں نے عرض کی کیا سچ کہا؟ فرمایا وہ دیکھو سامنے جو کھڑا ہوا ہے شمر، اس کو برس کی بیماری ہوئی تو رنگ کالا تھا تو سفید داغ لگ گئے.
تو آپ نے کہا میرے حبیب نے کہا تھا ایک کالا سفید کتا میری اولاد کا خون پیے گا، وہ کھڑا ہوا ہے. ہاتھ تو نہیں اٹھائے کہ اللہ یہ نہ ہو، میرا بچہ ذبح نہ ہو، میرا بچہ زہر میں نہ تڑپے، زہر کا تڑپنا. سب کو رخصت کر دیا. جبریل آ گئے. یا رسول اللہ، موت کا فرشتہ دروازے پر ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا. ہاں، جہاں موت پوچھ کے جائے کس ہستی کو بھلایا ہے، چند پونڈ کے پیچھے جہاں موت پوچھ کے جائے. آپ نے کہا آ جائے، وہ اندر آئے. السلام علیکم یا رسول اللہ، سلام پیش کرتا ہوں. میں نے آج تک کسی کو سلام نہیں کیا، آپ پہلی ہستی ہیں جنہیں سلام کر رہا ہوں. میں نے آج تک نہیں کسی کو سلام کیا. یا رسول اللہ، آپ پہلی ہستی ہیں. اللہ نے کہا پوچھ کے اندر جانا، بن پوچھے نہ جانا. یا رسول اللہ، مجھے حکم ہے کہ آپ سے پوچھوں، آپ جانا چاہیں تو میں لے جاؤں، اور رہنا چاہوں تو میں چھوڑ کے واپس چلا جاؤں. طارق جمیل سے کوئی پوچھے، آپ سے کوئی پوچھے گا؟ پوچھا جا رہا ہے، موت پوچھ رہی کہ آؤں کہ نہ آؤں. تو آپ نے کہا اگر میں اجازت دے دوں تو میری جان نکالو گے؟ کہاں جی نکالوں گا. تو آپ نے جبریل کو دیکھا، کیا کہتے ہو، کیا کہتے ہو؟ تو جبریل نے عرض کی، یا رسول اللہ، اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں. او میرے بھائیو بہنوں، ایسی موت مانگو اللہ سے. جب جا رہے ہیں تو اللہ خوش ہو رہا. ایسی موت نہ ہو جیسے بھاگا ہوا مجرم پکڑا جاتا ہے، ہتھ کڑیاں لگا کے جیل میں لے جایا جا رہا ہے. ایسی موت مانگو اور ایسی زندگی گزارو. موت ہمارے لیے راحت ہے، اللہ خوش ہو رہا. جب سعد بن معاذ کا انتقال ہوا تو آپ نے فرمایا، میرے نبی نے فرمایا، سعد بن معاذ بڑے صحابہ میں ہیں، میرے نبی نے فرمایا کہ آج اللہ کا عرش خوشی سے جھوم اٹھا ہے. چونکہ وہاں تو جا رہے ہیں نا، یہاں سے نکلنا ہے، وہاں تو پہنچنا ہے، وہاں تو خوشی ہے، یہاں غم ہے. تو آپ نے کہا، میرے نبی نے فرمایا کہ آج میرے اللہ کا عرش سعد کے پہنچنے پر خوشی میں جھوم اٹھا ہے. ایسی موت مانگو کہ اللہ کا عرش بھی خوشی سے جھومے، اللہ بھی خوش. کیا کر رہے ہو، کدھر جا رہے ہو؟ اس دھوکے کے گھر، اس مچھر کے پر، اس مکڑی کے جالے، اس دکھوں کے گھر، اس غموں کی دنیا میں کیا ڈھونڈتے ہو؟ جاؤ اللہ کو ڈھونڈو، جاؤ اس کے حبیب کو ڈھونڈو، پھر جاؤ مزے کی زندگی یہاں گزارو، مزے کی نیند قبر میں پوری کرو، اور جنت میں ہمیشہ کی راحتوں کے مالک بن جاؤ. کہ یا رسول اللہ، اللہ ملاقات کے شوق میں ہے. تو میرے نبی فرماتے کہ میرے حسنین کا کیا ہوگا؟ میں تو دیکھ رہا ہوں ایک زہر میں تڑپتا ہے، ایک بچوں سمیت نیزے پہ چڑھا ہوا ہے. ویسے بھی محرم ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے آخری حدوں تک پہنچنا بھی کامیابی کا صحرا گلے میں ڈالنا ہے. ایک نے فتح کا جھنڈا گاڑا، قیامت تک کے لیے ذلت اس کے ماتھے کا نشان بن گئی. ایک نے سر کٹا کے نیزے پہ چڑھایا اور قیامت تک کے لیے عزت کا صحرا گلے میں ڈال لیا. کیوں کہ ایک دنیا کی بازی ہارا پر اللہ کو لے کے جیت گیا، اور ایک دنیا کی بازی جیتا اور اللہ کو کھو کے ہار گیا. اللہ کو پا لینے کے بعد کوئی ہار نہیں، اللہ کو کھو دینے کے بعد کوئی جیت نہیں. اللہ کو اپنا مطلب بناؤ، اللہ کو مطلب بناؤ، اللہ کو مطلب بناؤ، اللہ کو اپنی زندگی کا مقصد بناؤ. جبریل واپس جاؤ اور اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے. واہ یا رسول اللہ.
ہر کوئی اپنے بچوں کے لیے پریشان ہوتا ہے کہ میرے بچوں کا کیا بنے گا. آپ کہہ رہے ہیں میری امت کے ساتھ کیا کرے گا میرا اللہ؟ جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ، میں پھر جواب دوں گا. واپس گئے، جواب آیا کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ساتھ دوں گا. میرے رب کی عزت کی قسم، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس کملی والے پر، اگر آپ یہ سوال نہ اٹھاتے آج میں اور تم بھی بندر خنزیر ہوتے. بیچ میں وہ حائل ہو گئے، ان کے آنسو، ان کی دعائیں. مچھلی کھانے پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو، پورے شہر کو بندر بنا دیا. مچھلی کھانا کون سا گناہ ہے؟ اللہ نے کہا بس ہفتے کو نہیں کھانی، کھاؤ اتوار پیر منگل بدھ جمعہ جمعہ کھاؤ، ہفتہ نہیں. وہ کہا نہیں، کھائیں گے، کھایا، اللہ نے بندر بنا دیا. شراب پینا مچھلی کھانے سے بڑا گناہ ہے، اور بیچنا اس سے بھی بڑا گناہ ہے، اور نشے کی چیزیں بیچنا اس سے بھی بڑا گناہ ہے، ماں باپ کی نافرمانی اس سے بھی بڑا گناہ ہے. میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ کہا اللہ کو پتہ ہے. کہا کوئی نشانی بتا دیں، کوئی نشانی بتا دیں. تو آپ نے فرمایا جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا قیامت آ جائے گی. یہ تو اس کی دعائیں ہیں، بیچ میں آ کے کھڑی ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے کسی کو بندر بنایا، کسی کو خنزیر بنایا، کسی کو زمین میں دھسایا، کسی کو پانیوں میں بہایا، کسی کو ہواؤں سے اڑایا، کسی پر آگ کو برسایا، کسی پر بجلیوں کی چمک کو سے ان کو راکھ کیا. کب میرے رب نے کیا کچھ نہیں کیا. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا. کیا کچھ نہیں ہوا ہمارے ساتھ، وہ کیوں نہیں ہوا کہ وہ کملی والے کی دعائیں ہیں، دعائیں ہیں، دعائیں ہیں، رونا دھونا ہے، امتی امتی. اچھا چلو یہ تو دنیا ہو گئی، آپ نے یاد رکھا. میدان معاشر میں میرے نبی نے فرمایا جب جہنم کو لایا جائے گا اور ایک چیخ مارے گی، کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، سب بھول جائیں گے. ہر ایک کی زبان کے آپ نے مشہور لفظ سنا ہوگا نفسی نفسی. جب جہنم آئے گی تو ایک چیخ مارے گی، اور کئی بلین فرشتے اس کو پکڑ کے لا رہے ہوں گے، اور وہ ان کے ہاتھوں سے نکل رہی ہوگی، اور اس کی آگ کے شعلے اور اس کا دھواں اور اس کی چیخ اور اس کی آواز. تو جب وہ قریب آئے گی تو اس کے آواز پر سارے مرد عورت زمین پر گریں گے، اور سب کہیں گے یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی. یا اللہ میری جان، میری جان، ماں نہیں، ابا نہیں، بیوی نہیں، بچے نہیں، بھائی نہیں، میری جان. چلو میں تو آپ عام لوگ ہیں، انبیاء نبی کہیں گے یا اللہ میری جان. ابراہیم خلیل جیسے کہیں گے یا اللہ میں کسی کا سوال نہیں کرتا، باپ کا بھی نہیں کرتا، میری جان. اور عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہستی کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، میری جان، میری جان. عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر آدم علیہ السلام تک نفسی نفسی. نوح علیہ السلام نفسی نفسی. یحییٰ زکریا باپ بیٹا ہیں لیکن نفسی نفسی. سلیمان داؤد باپ بیٹا ہیں لیکن نفسی نفسی. یوسف یعقوب باپ بیٹا ہیں لیکن نفسی نفسی. یعقوب و اسحاق باپ بیٹا ہیں لیکن نفسی نفسی. اسحاق ابراہیم باپ بیٹا ہیں لیکن نفسی نفسی. اسماعیل ابراہیم باپ بیٹا ہیں لیکن نفسی نفسی. یہ نبیوں کا حال ہے، میرا کیا حال ہوگا؟ لیکن اسی ہنگامے میں جب ہر مرد عورت کہے گا نفسی نفسی، ایک آواز ابھرے گی امتی امتی. ایک آواز آئے گی امتی امتی. ایک دکھ بھری، ایک درد بھری آواز آئے گی امتی امتی. سننے والے حیران ہوں گے یہ کون ہے، یہ کون ہے جو اپنے آپ کو نہیں مانگ رہا، اپنی امت کو مانگ رہا ہے، یہ کون ہے؟ جب آواز کی طرف نظریں لگیں گی، ہو یہ تو محمد الرسول اللہ ہے، جھولی پھیلی ہوئی ہے، ہاتھ اٹھے ہوئے، اے رب میری امت. کون سی امت ساری زندگی شراب بیچتے رہے؟ کون سی امت ساری زندگی ڈرگز بیچتے رہے؟
کون سی امت ساری زندگی زنا کرتے رہے؟ کون سی امت ساری زندگی ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے رہے؟ ساری زندگی جوا کھیلتے رہے؟ آپ تو کہتے دفع ہو جاؤ، میری نظروں سے دور ہو جاؤ، نہ تمہیں میری عزت کا خیال نہ میری نسل کی قربانیوں کا خیال، میرے معصوم بچے نیزوں پہ چڑھ کے اس دین کے تم چند پونڈوں پہ کیا ظلم ڈھا کے آئے ہو، دفع ہو جاؤ یا اللہ انہیں جہنم میں ڈال۔ یہ کہنے کا موقع تھا۔ میں قربان جاؤں اس نبی رحمت، اس کامل اکمل نبی پر، اس ہادی رہبر پر میں کہاں سے الفاظ لاؤں ان کی تعریف کے لیے۔ دو ہستیوں کا حق نہیں ادا کیا جا سکتا، ایک اللہ، ایک اللہ کا رسول۔ ہر ایک کا حق ادا ہو سکتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا حق نہیں ادا ہو سکتا۔ وہ کہتے جا اللہ ان کو آگ میں ڈال دے۔ انہوں نے نہ مجھے دیکھا، نہ میرا گھر دیکھا، نہ میرے پیٹ پہ پتھر دیکھے، نہ میرا راتوں کو تڑپنا دیکھا، نہ میرا مچلنا رونا دیکھا، نہ احد میں ٹوٹے دانت دیکھے، نہ طائف میں بکھرا خون دیکھا، نہ کربلا میں اولاد کے سر نیزوں پہ چڑھے دیکھے۔ دفعہ دور کر دے میری